ہیلو السلام علیکم دوستو، آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ حیران ہوا کلام ہے، یہ سرمد ماروی نے کہا ہے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب کو اسٹوڈیو پر۔ میں اب اس کی وضاحت کر دوں گا کہ اس کے مطلب بتا دوں گا، یہ الفاظ کیوں استعمال اور کیسے کس طریقے سے اللہ کے ولیوں کے یہ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ کلام آپ کو سمجھ آئے گا اندرونی طریقے سے بھی، ویسے تو سمجھ آ جاتا ہے اردو میں ہی ہے، پر کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو نہ سمجھنے آنے الفاظ، روحانی طور پہ الفاظ۔ اشعار ہے کہ ہمیں جلوائے گا ناز پر لے کر چلو موسیٰ، تمہیں گش آ گیا تو جانا کو کون دیکھے گا۔ ان کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ جسمانی طور پر، تو انہوں نے خواہش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ میں آپ کے شارک کے کبھی قریب ہوں، آپ کے دل میں سما سکتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھو، ہر بندے کے شارک سے قریب ہے اللہ تعالیٰ، پھر یہ دل میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہے لطائف کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ بولتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھ پائے اے موسیٰ، تو اور کون دیکھ سکتا ہے؟ تو آگے یہ جب بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ آگے کلام دوسرا، آگے الفاظ یہ اشعار آتے ہیں، حیران ہوا۔ اب حیران ہوا کہ یہ مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی اللہ کا جو نور ہے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ حیران ہوا مطلب کہ ایسا نور ہے جس کو دکھ جائے وہ مذوب ہو جائے، اس کو دنیا جہان کا ہوش نہ ہو، اس کو سب کچھ ختم ہو جائے، اور یہ انتہا کی جگہ ہے جہاں پہ یہ اللہ کا نور دکھ جائے، کیونکہ یہ ہمارے شارک کے قریب ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے اور دل میں بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ باطنی طور پر دیکھ سکتے ہیں، مطلب کہ روح کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، لطائف کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آگے فرماتی ہیں کہ جب تم حشر ملو گے تو تیرے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مجذوب ہو جاتے ہیں، وہ خالی اللہ کے چاہت کے علاوہ، مطلب کہ وہ مجذوب آپ نے سنا ہوگا، وہ نہ بات کرے گا، نہ ایک جگہ بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے گا۔ وہ کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ نور دکھ جائے، اسی انتظار میں وہ اس کی جو روح ہے، اس کا جو قلب ہے، وہ ہوش کی طرف آتا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہے ادھر ہی ہے، بس رہنا ہے، پر چاہے جب دوبارہ دکھے، ایک مرتبہ دکھنے کے بعد دوبارہ بہت مشکلوں سے دکھتا ہے، تو وہ اس کی طاق میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ بولا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حشر کے روز میں اپنا نور دکھاؤں۔ یہ غمز و ناز کی فوج کشی، یہ دل بر تیری خاص ادا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ مطلب کہ اس کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، مطلب کہ اتنی تکلیف اندازے سے زیادہ، پر وہ ایک نظر کے لیے، ایک ادا کے لیے، وہ قلب کو سمجھ لو کہ نور کی وجہ سے آگ لگی ہوتی، جسم اس کا مجذوب کا بالکل گرم ہوگا، پر وہ ایک نظر کے لیے، ایک ادا کے لیے
قلب وہاں سے ہٹتا نہیں، جس کی وجہ سے نفس مذوب رہتی۔ آگے بولتی ہے کہ غمز و ناز کی فوج کشی دل بر تیری خاص ادا، کیا خوب تیری اس الفت میں مسکین سے سلطان ہوا۔ اب وہ جو بندہ اللہ کا نور کی تجلی اس پہ پڑ جاتی ہے تو وہ فرماتا ہے کہ بھئی میں اب سلطان بن گیا ہوں، اب میں فقیر نہیں رہا ہوں، اب میں اشرف المخلوقات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں ہم بولتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، بات دیکھا جائے تو ایک دن ایک جن آگے ہمیں تھپڑ مارے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مارا ہے، ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ ہاں ہیں ہم لوگ اشرف المخلوقات، پر کیا ہے کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں نا وہ واضح ہو۔ لکڑی جلے کوئلہ ہوئے راک، میں بابل ایسی جلی جیسے کوئلہ راک۔ اب نہ کوئلہ نہ راک، صحیح ہے۔ اب اس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ لکڑی جلتی ہے تو کوئلہ ہو جاتی ہے، کوئلہ جلتا ہے تو راک۔ وہ بولتی ہے کہ میں ایسی جلی، نہ کوئلہ نہ راک۔ اب نہ کوئلہ بنے نہ راک بنے، جلنے والی چیز تو کوئلہ بھی بنتا ہے، راک بھی بنتی ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کا نور جیسے کوہ طور پہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جب تجلی کی تو اس پہ گھرا تو وہ کالا ہو گیا، کوئلے کی طرح ہو گیا۔ جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہے تو وہ کوئلہ نہیں ہوتا، وہ باطنی طور پہ اس کی روح کو لگتا ہے، اس کے جسم کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرشتے جو بادلوں کو یہ برساتے ہیں، یہی بجلی نور کی یہی گر جائے تو انسان کوئلہ ہو جاتا ہے، پر ان کی روح کوئلہ نہیں ہوتی، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ روح کو ہے نورانی نا، وہ مٹی سے نہیں بنی، انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ اب وہ بولتی ہے کہ کوئلہ نہ راک۔ اچھا، اب جب قلب پہ اللہ کا نور بندے پہ جب آتا ہے ٹکراتا ہے تو وہ جو قلب ہے وہ منور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بولتی ہے کہ دیکھیں جسم، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بہت زیادہ مقدار میں مطلب کہ نور آئے تو بندہ مجذوب بھی ہو جاتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملتا رہے تو اس کا قلب جو ہے وہ گرما جاتا ہے اور وہ ذکر پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ایسا اس کے جسم کی روح کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، روح کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کے اندر روحانیت آتی جاتی ہے، پھر اس کے جسم کو آگ لگتی ہے، نہ کوئلہ ہوتا ہے نہ راک۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ کوئلہ ہوئی نہ راک ہوئی۔ آگے کلام میں بولتی ہے کہ منصور ہو یا سرمد ہو صنم، یا شمس الحق تبریزی ہو، ایک تیری گلی میں اے دل بر ہر ایک کا سر قربان ہوا۔ تو یہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے مطلب کہ یہ زندہ آگ لگائی جائے گی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ اس طریقے سے انہوں نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ عشق میں، اللہ کے عشق میں، جیسے کہ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پہ جب وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس طریقے سے اقرار کرتا ہے، تو پھر
وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ اس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے، کیونکہ وہ عاشق ہوتا ہے، وہ اس کے نور کی طرف میں مطلب کہ ہر ٹائم اس کے انتظار میں رہتا ہے، تو وہ بولتا ہے کہ میں جلد جلد مر جاؤں۔ تو اب اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی امتحان لیتا ہے کہ اس طریقے سے امتحان سے تمہاری ایسے مطلب کہ زندگی جائے گی دنیا سے، تم رخصت ہو گئے، پھر میرے پاس آؤ گے۔ تو وہ مشکلات گزار کر جو جس طریقے سے ان کو آنی ہے زندگی گزرنی، ان کی اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پروسیس بتا ہی دیتا ہے کہ حضرت مسعود اللہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اور اسی طریقے سے یہ کلام میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ کلام اس طریقے سے اس کی میننگ ہے، اور اس کی اصل یہ اس طریقے سے اس کلام کے مطلب ہے۔